بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیٹا بیس کیا چیز ہوتا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں اور اس کا فنکشنز کیا ہوتا ہے۔ تو نارملی ہم جتنے بھی ریکارڈ سٹور کرتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں بالکل سملر ہے، ہم سیم نام سے اس کو پکارتے ہیں، لیکن یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کمپیوٹر کے نالج میں۔ تو سب سے پہلے کہ ڈیٹا بیس کیا چیز ہے، کوئی بھی آرگنائز کمپنیز کا جو ہم ریکارڈ سٹور کر دیتے ہیں تو اس کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ لیٹ سپوز ٹیلی فون بک، اس میں ہم پورے ٹیلی فون بک آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پورے کنٹریز کے فون نمبر ہوتے ہیں، پورے کنٹریز کے جتنے بھی فون نمبر ہوتے ہیں وہ اس میں سیو ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈیٹا بیس ہو گیا۔ ٹی وی گائیڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیٹا بیس ہوتے ہیں۔ ٹی وی کے ساتھ ایک بک ملتا ہے اور اس میں اس کو پورا گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا ہے، تو وہ بھی ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے۔ جو ایئر لائن کی ریزرویشن سسٹم ہوتا ہے جو ایئر لائنز میں یوز ہوتا ہے اس کو بھی ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ گاڑیوں کے رجسٹریشن کا جو ریکارڈ ہوتا ہے پورے کنٹری کا، نارملی نادرا کے پاس وہ یا جتنے بھی ان کے پاس سیو ہوتے ہیں، یا نادرا کا اپنا شناختی کارڈ جو سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی ہم نارملی نادرا کس چیز کو کہتے ہیں، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ وہ بھی ڈیٹا بیس ہی ہوتا ہے کہ پورے کنٹریز کا جتنے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں ہم اس میں سیو کرتے ہیں، وہاں سیو ہوتا ہے پورے کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے لائسنس ہو، شناختی کارڈ نمبر ہو، فیملی ٹری ہو، جو بھی ہو، اس میں ریکارڈ کے طور پر وہ سیو ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ڈیٹا بیس ہی کہا جاتا ہے۔ پیپر اینی فیلنگ کانبیٹ، یہ یا جتنے بھی فائلز آپ ہارڈ ڈسک میں سیو کرتے ہیں نا، اس کو بھی ڈیٹا بیس ہی کہا جاتا ہے۔ ہم جتنے بھی فائلز اپنے ڈرائیو میں یا ایس ایس ڈی کارڈ میں سیو کرتے ہیں، چاہے وہ موویز کے فارم میں ہو، جو بھی ہو، وہ ایک ڈیٹا بیس کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کا جو اگزامپل سے آپ کو کریکٹ انفارمیشنز مل جائے گا کہ ڈیٹا بیس ایکچولی کیا ہوتا ہے۔ ہم موویز سیو کر لیتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں کہ یار ہمارا ڈیٹا اس میں سیو ہے، حالانکہ وہ ڈیٹا بیس نہیں ہوتا، وہ جسٹ ڈیٹا ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا میں بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ریکارڈ میں بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ ڈیٹا ویس انفارمیشن، واٹ از ڈفرینٹ۔ یہ ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا چیز ہوتے ہیں، یہ ہم نے دو چیز یہاں ڈیفائن کیے، لیکن یہ چار چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈیٹا، دوسرا ہوتا ہے ڈیٹا بیس، تیسرا ہوتا ہے انفارمیشن، چوتھا ہوتا ہے ریکارڈ۔ یہ چار چیزیں بالکل سیم نام سے ہوتے ہیں، لیکن نارملی ہمارے فزیکلی زبان پہ یہ سیم چیزیں، لیکن بیسیکلی دونوں یہ چاروں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ ڈیٹا نارملی کا جو ڈیٹا کا جو ڈیفینیشنز ہے نا، وہ اس طرح کہ ہم کسی بھی کمپنی کا، لیٹ سپوز اگر ایک کلاس ہے اور کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کو ہم کسی پیپر کے اوپر، کسی شیٹ کے اوپر سیو کر لیتے یا لکھ لیتے سیریل نمبر کے ساتھ۔ لیٹ سپوز اگر کلاس میں 50 بندے، اس کا رول نمبر، آگے نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، یہ سب کچھ ہم ایک چیز پہ لکھ لیتے ہیں تو اس کو ڈیٹا کہا جائے گا۔ ایک پیج پہ یا ایک کسی بھی سلائڈز کے اوپر ہم لکھتے ہیں تو وہ ایک ڈیٹا ہوگا۔ دوسرا چیز ہے کہ انفارمیشن، ابھی ایک ڈیٹا سے ہمیں جتنی انفارمیشنز ملتی ہے اس کو بولتا ہے انفارمیشن۔ ڈیٹا اور انفارمیشنز میں یہی چیز ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو نارملی یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد وائی وی نیڈ اے ڈیٹا بیس، ہمیں ڈیٹا بیس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اپنے ڈیلی لائف میں۔ دنیا میں سب سے اہم چیز جو لوگ اس کے اوپر کافی زیادہ محنت کرتے ہیں، لوگ اس کو چراتے بھی ہیں اور کافی زیادہ اس پہ ورک بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہم سیکور رکھ لیں۔ ڈیٹا بیس پہ کافی زیادہ لوگ
جو سائبر کرائم میں یوز ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کو سیکور رکھنے کے لیے اپنی ڈیٹا بیس لوگ ہائی سیکور رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ لیک نہ ہو جائے. ڈیٹا بیس ہمارے ڈیلی لائف میں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. نارملی کچھ کمپنیز اپنے ڈیٹا شو بھی کرتے ہیں، لیکن بعض کمپنی ہو سکے جس کی کافی سینسیٹیو ہوتا ہے ان کا ڈیٹا بیس. جیسے لیٹ سپوز اسکول کالج کا ڈیٹا بیس وغیرہ ہو گیا یا اس طرح کی کچھ، وہ ہمارا اتنا کام کا نہیں ہوتا. لیکن جو کافی بڑی بڑی کمپنیاں ہو گئی جیسے آئی فون ہو گیا، مائکروسافٹ ہو گیا یا نادرا ہو گیا، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا بیس کافی اہمیت رکھتا ہے اس کو کافی زیادہ اسٹرانگ رکھنے کے لیے. تو وائی وی نیڈ ڈیٹا بیس؟ کیپ ریکارڈ کلائنٹس، اسٹاف، والنٹیئرز، کیپ ریکارڈ آف ایکٹیویٹی، کیپ سیلز ریکارڈ، ڈیولپ ریکارڈ، پرفارم ریسرچ. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے ڈیلی لائف میں کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈیٹا بیس کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے کمپنیز میں. جتنے بھی ہم لیٹ سپوز ایک کمپنی ہے وہ ورک کرتی ہے، وہ ورک کرتی ہے اور وہ اپنے کلائنٹس کو سیلری دیتی ہے. سیلری وہ آپ کو اس بیس پہ دے گی کہ وہ کتنا انکم کر رہی ہے، ان کا سیلز کتنا ہے. لیٹ سپوز ان کا سیلز نہیں ہے تو وہ کمپنی آپ کو بار بار سیلری نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ تو گر جائے گی، وہ تو لاس پہ لاس، لاس پہ لاس، ایک دن وہ گر جائے گی. لیٹ سپوز ایک کمپنی کا ورک زیادہ ہے تو وہ اپنے کلائنٹس بھی زیادہ کرے گا، وہ اپنے سٹاف بھی زیادہ بڑھائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا ورک ڈیولپ سے ڈیولپ ہوتا جائے گا. تو وہ ڈیٹا بیس ہی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا سیلز کتنا ہو رہا ہے. وہ ریکارڈ پہ رکھتا ہے ڈائلی، تو وہ ایک اس کے لیے، اس کمپنی کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیس. تو جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں ہمارے جو ہم سے سودا لیتے ہیں ایک کمپنی سے، اس کو کلائنٹس کہا جاتا ہے. تو وہ اس کا ریکارڈ کی کون سے بندہ کتنا، کون سا کسٹمر یا کون سا شاپ یا کون سی سب کمپنی جو ہے وہ ہم سے کتنا مال لیتی ہے، کتنا گڈز لیتی ہے. تو اس کے مطابق وہ ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو وہ ریکارڈ اپنے پاس سیو کرنے کے لیے اس کو ڈیٹا بیس ہی کہا جاتا ہے. لیٹ سپوز ایک سٹی میں بہت زیادہ چیز سیل ہو رہا ہے، دوسری چیز سٹی میں نہیں ہو رہا، تو جس سٹیز میں زیادہ ہو رہا ہے اس سٹیز کا وہ بڑھا سکتا ہے، وہاں پہ اپنا سروس انکریز کر سکتا ہے. تو یہ بھی ڈیٹا بیس کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے. تو نارملی دوسری چیز میں کہ ایکٹیویٹی کا ریکارڈ اپنے پاس سیو رکھنے کے لیے، ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے کتنے بندے ان کے پاس، لیٹ سپوز نادرا دیکھ لو، اس کے پاس لائسنس کتنے ایشوز ہوئے، وہ ایکٹیویٹی ہے. یا لیٹ سپوز ہم ٹیلی کام دیکھ لیں، ٹیلی کام میں جو سب سے زیادہ وہ ایکٹیویٹی یوز ہوتی ہے، جیسے کالز کی ایکٹیویٹی ہوگی، اس نے فون کیا، اس کا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے. اس نے کتنے نمبر پہ میسج کیا ہے وہ بھی ایکٹیویٹی ہے، وہ ان کے پاس سیو رہتا ہے. دوسرا، اس نے کتنے پیکیجز لگائے، کب ریچارج کیا، یہ سارے اس کا ایکٹیویٹی ہو گیا، وہ اس کا ریکارڈ کمپنی کے پاس ہوتا ہے، وہ ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے. تو ڈیولپ رپورٹ بھی اس چیز ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی رپورٹ ہے، لیٹ سپوز ایک سروے کمپنی ہے، وہ بار بار سروے کرتی ہے، رپورٹ دیتی ہے، تو وہ بھی ایک ڈیولپ رپورٹ ہے. وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ پھر شیئرز کرتی ہے کہ کون سے کمپنی کا مال زیادہ سیل ہو رہا ہے، کون سے کمپنی کا مال کم سیل ہو رہا ہے، وہ کمپنیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو وہ ڈیولپ رپورٹ ہے، تو وہ بھی ایک ڈیٹا بیس ہے. پھر وہاں سے کمپنیز دیکھتے ہیں کہ یار فلاں سٹی پہ فلاں مال زیادہ سیل ہو رہا ہے، فلاں ورک کم ہو رہا ہے، اور وہ کیوں کم ہو رہا ہے اس پہ پھر ریسرچ کرتے ہیں. پھر وہ اپنا کمپنیز کے اندر جو سٹاف ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے، پھر وہاں پہ ورک کرتے، اور اس طرح پھر وہ اپنا مال انکریز کرتے، اپنا پروفٹ بھی وہ انکریز کرتے. تو ہمیں ڈیٹا بیس کی کافی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ہم اس پہ ورک کر لیں. جی، پھر ہے واٹ از ڈیٹا بیس سسٹم. یہ ڈیٹا بیس سسٹم کیا چیز ہے؟ ڈیٹا بیس سسٹم از اے سافٹ ویئر سسٹم وچ سپورٹ دی ڈیفینیشن آف یوز آف ڈیٹا بیس. اب ایک اور چیز آ گئی کہ یہ ڈیٹا بیس ہے کیا چیز.
ایک تو ہوتا ہے ڈیٹا، دوسرا ہوتا ہے ڈیٹا بیس، پھر ہوتا ہے ڈیٹا بیس سسٹم، اور اس کے بعد ہوتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ یہ ہم ایک نام سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن یہ چاروں چیزیں ڈفرینس ہیں۔ ابھی ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس کو۔ لیٹ سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کیلکولیٹر ہے، میرے پاس ایک پیج ہے، میرے پاس ایک ڈیٹا ہے۔ ایک بندے نے ایک دن میں 10 روپے کا مال سیل کیا، دوسرے دن میں وہ 20 کا، چوتھے دن میں 8 روپے کا، اس طرح لیٹ سپوز آگے جاتے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈیٹا ہے میرے پاس، اس کا ڈیٹا میرے پاس ہے، یا ڈیٹا بیس میں نے اس کو سیو کیا ہے، میں وہاں سے اٹھا لیتا ہوں۔ ڈیٹا ہے، میں نے سیو کر دیا، وہ ڈیٹا بیس بن گیا۔ ابھی کیلکولیٹر سے میں اس کو پورے منتھ کا کیلکولیشنز کرتا ہوں کہ اس نے کتنا سیلز کیا ہے، تو وہی کیلکولیٹر جب اس کو رزلٹ پہ دکھاتا ہے تو وہ ڈیٹا بیس سسٹم بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آگے یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم is a software system designed to store, manage or facilitate access database۔ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس میں کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ڈیٹا بیس کی طرف ایکسیس جو رکھتے ہیں، ایکسیس کہ ہم اپنا ڈیٹا وہاں سرچ کر لیں، اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ ایک سیدھی سی مثال ہے، ہم نے کچھ سلائڈز بنائے، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ سلائڈز بنائے اور میں اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں، اس میں ریکارڈ پڑا ہے، یا لیٹ سپوز میرے پاس مائکروسافٹ MS ایکسل کے اندر ایک ڈیٹا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور میں وہ چیک کرنا چاہوں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا رکھا ہے، تو میں اس کے لیے جو سافٹ ویئرز یوز کرتا ہوں، لیٹ سپوز مائکروسافٹ، تو یہ ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہو گیا، کیونکہ ہمیں جو ایکسیس کرتا ہے یا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ یہی مائکروسافٹ سافٹ ویئر ہے، چاہے جتنے بھی ٹائپس میں، پاور پوائنٹ میں ہے، MS ایکسل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی ان کے پھر وہ ہوتے ہیں، لیٹ سپوز ہمارے پاس ایڈوب میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ایڈوب ریڈر ہے وہ بھی ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، جو ہمیں ایکسیس کرتا ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہمیں ایکسیس دیتا ہے اپنے ڈیٹا تک پہنچنے کے لیے، اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ جو اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے ہے ڈیٹا بیس سسٹم اپلیکیشن۔ ڈیٹا بیس contain information about particular enterprise, collections of interrelated data, set a program to access data, and environment that is both convenient of and efficient to use۔ ڈیٹا collections of interrelated data، ابھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں کس طرح یہ ورک کرتا ہے۔ جو لیٹ سپوز اگر ایک ڈیٹا آپ کے پاس انٹر ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اپلیکیشنز کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ڈیٹا بیس مینجمنٹ اپلیکیشن سسٹم ہے۔ تیسرے نمبر پہ ڈیٹا بیس اپلیکیشن جو بینکنگ کے آل ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، جیسے سپوز ایئر لائن ریزرویشنز کے آل شیڈیولز ہوتے ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں، یہ یہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ سیلز ہو گیا، مارکیٹنگ ہو گئی، ٹیلی کمیونیکیشنز ہو گیا، جتنے بھی کمپنیز اس سے فائدہ ہوتا ہے
اٹھاتے ہیں نا، وہ اس کے بینیفٹس اس کو ڈیٹا بیس سسٹم اپلیکیشنز کہا جاتا ہے. ہیومن ریسورس میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے ٹیکس ریکارڈ ہو گیا، امپلائی ریکارڈ ہو گیا، اس کے علاوہ اس کا ہیلتھ ریکارڈ ہو گیا. یہ جتنا بھی ہوتا ہے ہیومن ریسورس میں، اس کو ڈیٹا بیس سسٹمز اپلیکیشنز کہا جاتا ہے. پھر اس کے آگے واٹ از دی پرپس آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں، اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو is to transform data information knowledge actions. جو ہم یوز کرتے جن کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ایکشنز ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ڈیفائن کیا کہ لیٹ سپوز اگر ایک کمپنی ہے، ایک سروے کمپنی ہے، لیٹ سپوز ایک سروے کمپنی ہے، وہ سروے کرتی ہے ایک پورے پاکستان کی سروے کرتی ہے. یا آپ ایک دوسری مثال لے لو کہ ریسنٹلی الیکشنز کے دوران سروے ہو گئی کہ فلاں جگہ پہ فلاں کی سیٹ اچھے، فلاں کی جگہ پہ فلاں سیٹ اچھے، بعد میں رزلٹ ڈفرینٹ آ جاتے. اس کا مین وجہ کیا ہوتا ہے کہ سروے آ گئی، سروے وہاں آ گئی، اس کا رزلٹ کچھ اس طرح کہ یہاں پہ ان کی رزلٹ اچھا ہے، ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہے. تو جن کا رزلٹ اچھا تھا وہ تو مطمئن ہو گئے، جن کا رزلٹ اچھا نہیں تھا ان کے پاس کیا ہوا، ان کو ایک انفارمیشن ملی. ڈیٹا تو آلریڈی سروے نے دے دیا، ایک سروے کمپنی نے اس کو ڈیٹا دے دیا. اس کے بعد آگے انفارمیشن، جو ان کو ایک ڈیٹا ملا تو انفارمیشنز آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ انفارمیشنز کے بعد اس کو ایک نالج ملا. آپس میں وہ بیٹھ گئے، مشورہ کیا کہ یار ان کا رزلٹ کیوں اچھا ہے، ہمارا رزلٹ کیوں کم ہے. مشورہ کیا یار ان لوگوں نے یہاں پہ یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا. ٹھیک ہے، تو ان کو ایک نالج مل گیا. تو فورتھ اسٹیپ ہے ایکشن. تو انہوں نے پھر وہاں ایکشن لیا، چاہے وہ سیل کمپنی ہو، چاہے وہ الیکشنز ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، جتنی بھی ہو، انہوں نے پھر ایکشنز لیا. ایکشنز کے بعد وہاں پہ ان کا رزلٹ بیسٹ آ جاتا ہے. مطمئن کمپنی نیچے آ جاتی ہے. جو ایکشنز لیے جاتے ہیں وہ فریش ایکشنز ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جو آؤٹ پٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت بیسٹ آ جاتا ہے. تو اسی لیے رزلٹ بھی ڈفرینٹ آ جاتا ہے. تو یہ پرپس ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا. اس کا کافی اہم رولز ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی لائف میں، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشنز میں ہو، چاہے وہ کنٹریز کے لیول پہ جتنے بھی وہ ہوتے ہیں، چاہے پولیٹیکل ہو، چاہے کنسٹرکشنز ورکنگ ہو، چاہے ڈیولپمنٹ سسٹم ہو، چاہے ایک آرگنائزیشن ہو، کمپنی ہو، اور اس کے اندر سیلز کمپنی ہو یا جتنے بھی ہو، تو اس کے اندر اس کا رول کافی اہم رہتا ہے. تو اس کے کافی زیادہ پرپس ہوتے ہیں، اس لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک بہت بڑا سسٹم ہے اور یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کو کافی زیادہ شروع میں ایک ڈیٹا بیس آؤٹ ہوا تھا، اب میں نام نہیں لے سکتا، لیکن اس کا پھر دنیا میں ایک ہلچل مل گئی کہ یار اس نے اتنے وہ کیا، اتنا کرپشن کیا، اتنا یہ وہ ایک ڈیٹا بیس آؤٹ ہو گیا، سیکرٹ آؤٹ ہو جاتے. تو یہ آپ کا بہت زیادہ کام رکھتا ہے. تو ویڈیو واچ کرنے کے لیے تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ بھی اچھے انفارمیشنز کے ساتھ آپ کو اچھے ویڈیوز ملیں گے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.